السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک دن کے اندر آپ تقریباً ایئر کے 20,000 گیلن بریتھ کرتے ہیں۔ سانس اندر لینا، سانس کو باہر نکالنا، یہ ہماری باڈی میں ہونے والا عمل ہے جو لائف ٹائم چلتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہم زندہ رہ پاتے ہیں، اور تقریباً 1 منٹ میں 12 سے 20 دفعہ سانس لیتے ہیں۔ سانس لینے کے دوران ہماری انوائرمنٹ میں سے ہماری باڈی کے سیلز کو آکسیجن ملتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہماری باڈی کے باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ ریسپریشن میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پیدا کرتے ہیں وہ لنگز ہیں۔ ہماری باڈی میں 2 لنگز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ یہ لنگز ریب کیج کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ایک لنگ ہماری باڈی کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، دوسرا لنگ رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ لیفٹ والا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، رائٹ والے 3 لوب میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ ہمارا رائٹ والا لنگ تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے لنگ کے ویٹ کی بات کریں تو ہمارے لنگ کا ویٹ 1.3 kg ہوتا ہے۔ لنگ کا شمار ہماری باڈی کے سب سے لارجسٹ آرگن میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے لنگز میں پائے جانے والے ایئر ویوز کی لینتھ کی بات کی جائے تو ان کی ٹوٹل لینتھ 1500 مائلز تک ہو سکتی ہے۔ ایک ایوریج ایڈلٹس ہیومن 6 kg ایئر اپنے اندر سما سکتے ہیں، لیتے ہیں۔ ہمارے پھیپھڑوں کا کام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنا اور آکسیجن کو اندر لینا۔ ڈایافرام کیا ہے؟ ڈایافرام پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے۔ اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑے سانس کو اپنی طرف کھینچ پاتے ہیں۔ جب ہمارا ڈایافرام سکڑ کر نیچے چلا جاتا ہے تو لنگز بھی پھیل جاتے ہیں۔ کیسا ویکیوم پیدا ہوتا ہے جیسے باہر پہ جانے والی ایئر انٹر ہو کر ہمارے لنگز تک پہنچ پاتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ایئر ہمارے ناک اور منہ سے ہوتے ہوئے ہمارے ٹریکیا میں پہنچتی ہے۔ ٹریکیا کو ہم سانس کی نالی یا ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں۔ ٹریکیا آگے جا کر 2 پارٹ لیفٹ اور رائٹ پارٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب درخت کی کوئی برانچ آگے سے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں چینج ہو جاتی ہے، اسی طرح ٹریکیا بھی چھوٹی چھوٹی حصوں میں نیرو ہوتا جاتا ہے، جال نما نالیاں ہوتی ہیں۔ ایلویولائی میں جا کر یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایلویولائی ہوا کے چھوٹے چھوٹے ببلز ہوتے ہیں۔ ہمارے پھیپھڑوں میں ایلویولائی کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایلویولائی میں آکسیجن ایئر سے نکل کر والو کے ذریعے ہمارے بلڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے دل کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا ہارٹ اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ہماری باڈی میں بہتا ہے۔ ہماری باڈی کے سیلز اس آکسیجن کو یوز کر کے CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اب جب ڈایافرام واپس پھیلتا ہے تو ہمارے لنگز سکڑ جاتے ہیں، جس سے ہم CO2 گیس کو اپنی باڈی سے باہر نکال پاتے ہیں، جسے ہم ایکسیلیشن کہتے ہیں، اور اس طرح یہ پروسیس پوری زندگی کے دوران چلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے لنگز کے کام کرنے کا میکانزم تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔